السلام علیکم۔ یہ ہے بچوں کی دنیا، بچوں کی اس دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی تحریر کی ہے عاطف شاہین نے اور اس کا عنوان ہے عہد۔ اتوار کا دن تھا، موسم بھی خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 4 دوست ندیم، حسن، نواز اور عمر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہ چاروں دوست ہر اتوار کو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک خالی پلاٹ تھا جہاں محلے کے لڑکے شام کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس پلاٹ کے ارد گرد دور و نزدیک 2 منزلہ اور 3 منزلہ مکان اور کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں دوست ہم عمر تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ندیم میٹرک، حسن 9ویں، عمر اور نواز 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ عمر بیٹنگ اور نواز باؤلنگ کر رہا تھا، جبکہ ندیم اور حسن فیلڈنگ کر رہے تھے۔ حسن اور ندیم اپنی اپنی باری کھیل چکے تھے، جبکہ نواز کی باری ابھی آنی تھی۔ انہوں نے کھیلنے سے پہلے یہ شرط طے کی تھی کہ اگر کسی کھلاڑی کی ہٹ سے گیند کسی کے گھر چلی گئی تو وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی نواز نے باؤلنگ کرائی اور عمر نے زوردار انداز میں گیند کو ہٹ لگائی تو گیند اڑتی ہوئی ایک مکان کے اندر چلی گئی۔ حسن، جاؤ گیند لے آؤ، ندیم نے حسن سے کہا تو حسن آہستہ آہستہ دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں گیند گئی تھی، جبکہ ندیم، نواز اور عمر باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ عمر نے بیٹ نواز کو پکڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں حسن تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا۔ حسن، گیند نہیں لائے؟ جیسے ہی حسن قریب پہنچا تو ندیم نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، حسن نے جواب دیا۔ اوہو، اب کیا کریں؟ نواز نے کہا۔ اگر کسی کے پاس گھر میں دوسری گیند پڑی ہو تو وہ لے آئے، عمر نے کہا۔ نہیں، میرے پاس گیند نہیں ہے، نواز نے کہا۔ پھر حسن اور ندیم نے بھی یہی جواب دیے۔ اب کیا کریں؟ عمر نے کہا۔ حسن، تم گھر میں کود کر گیند اٹھا لاتے، نواز نے کہا۔ میں کیسے دیوار پہ چڑھوں؟ دیوار بہت اونچی ہے، وہاں دیوار کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں پڑی جس پر چڑھ کر میں مکان میں کود جاؤں، حسن نے جواب دیا۔ ندیم، تم اپنے گھر سے کرسی لے آؤ، عمر نے ندیم سے کہا۔ یار، کرسی رہنے دو، ہم حسن کی مدد کرتے ہیں۔ چلو حسن، نواز نے کہا، اور پھر وہ تینوں حسن کے ساتھ اس مکان کی طرف بڑھ گئے۔ جب بھی ان کی گیند کسی گھر میں جاتی تھی اور اگر گھر کے دروازے پہ تالا لگا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی دیوار کود کر اس گھر سے گیند اٹھا لاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکان کے قریب پہنچ گئے۔ مکان کی دیوار سپاٹ اور 12 فٹ بلند تھی۔ حسن نے صحیح کہا تھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی تھی جس پر چڑھ کر وہ اندر کود جاتا۔ حسن، میرے کندھوں پر چڑھ کر دیوار کود جاؤ، ندیم نے کہا۔ مگر میں باہر کیسے آؤں گا؟ حسن نے کہا۔ اندر کوئی کرسی یا میز پڑی ہوگی، تم اس پر چڑھ کر دیوار پر آ جانا، باقی ہم تمہیں سنبھال لیں گے، ندیم نے کہا تو حسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ندیم کے کندھوں پر سوار ہو گیا تو ندیم اسے اٹھائے دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ کیا اب تمہارا ہاتھ دیوار کے اوپر پہنچ رہے ہیں؟ ندیم نے پوچھا۔ ہاں، حسن نے جواب دیا۔ چلو پھر جلدی کرو، احتیاط سے دیوار پر چڑھنا، ندیم نے کہا۔ تو حسن نے دیوار پر ہاتھ جمائے اور ندیم کے کندھوں سے اتر کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس نے مکان کے اندر جائزہ لیا تو اندر فرش زیادہ نیچے نہیں تھا، چنانچہ حسن نے ٹانگیں لٹکائیں اور پھر وہ اندر کود گیا۔ مکان کا صحن چھوٹا سا تھا۔ ایک سائڈ پر برآمدہ تھا، 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک کمرے کے پاس کچن، جبکہ دائیں طرف واش روم تھا۔ حسن گیند تلاش کرنے لگا، لیکن ادھر ادھر گھومنے کے بعد اسے کہیں بھی گیند دکھائی نہیں دی۔ حسن، کیا گیند ملی؟
باہر سے اسے ندیم کی آواز سنائی دی۔ نہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، حسن نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا۔ جلدی کرو، کہیں کوئی آ نہ جائے، ندیم نے کہا۔ اچھا، حسن نے کہا۔ وہ بدستور صحن میں گیند تلاش کرتا رہا اور کرتا پھرتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر صحن میں نلکے کے پاس گیند پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے گیند اٹھا کر جیب میں رکھی۔ گیند مل گئی ہے، حسن نے اونچی آواز میں کہا تاکہ دوست سن لیں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ کوئی چیز دیوار کے ساتھ رکھ کر وہ دیوار پر چڑھ جائے، پھر اس کے دوست اسے سنبھال لیں گے۔ برآمدے میں ایک سٹول پڑا ہوا تھا۔ حسن نے سٹول اٹھا کر دیوار کے پاس رکھا اور اس پر چڑھ کر دیوار پر ہاتھ رکھے ہی تھے کہ اسی لمحے اسے گھر کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ تو حسن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چور چور چور! نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں آنٹی، میری بات سنیں، میں چور نہیں ہوں، حسن نے جلدی سے کہا۔ لیکن وہ بوڑھی خاتون مسلسل چور چور کی آوازیں لگا رہی تھیں۔ حسن سٹول سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چور چور! کریم کے ابا، آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیں، بوڑھی خاتون نے اس مرتبہ کسی کو پکارتے ہوئے کہا تو اسی لمحے ایک باریش بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کی سر اور داڑھی کے بال برف کے مانند سفید تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ چور! اوہ، کہاں ہے چور؟ باریش بزرگ نے کہا۔ جب انہوں نے حسن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ بدتمیز، ناہنجار لڑکے، تمہیں کس کے گھر چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بوڑھے آدمی نے حسن کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انکل، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم قریبی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ہماری گیند آپ کے گھر آ گئی تھی اور میں وہی گیند اٹھانے آیا تھا۔ آپ میرے دوستوں سے پوچھ لیں، وہ باہر موجود ہیں، حسن نے جلدی سے کہا۔ خاموش، تم جھوٹ بولتے ہو، تم چور ہو اور میرے گھر میں چوری کرنے آئے ہو۔ باہر گلی میں تمہارا کوئی بھی دوست موجود نہیں ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ باریش بزرگ نے ایک بار پھر حسن کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو حسن سمجھ گیا کہ اس کے تینوں دوست باریش بزرگ اور ان کی بیگم کو دیکھ کر فرار ہو گئے تھے۔ کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ چور چور کی آوازیں سن کر محلے کے کچھ لوگ بھی گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ آنٹی، انکل، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں چور نہیں ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یہ دیکھیں، میرے پاس گیند بھی ہے جو آپ کے گھر آئی تھی، حسن نے رونی صورت بنا کر کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب سے گیند نکال کر باریش بزرگ کو دکھائی۔ لیکن باریش بزرگ بدستور غصے میں تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم چور نہیں ہو؟ اگر تم چور نہیں ہو تو میرے گھر کی دیوار کیوں کودے ہو؟ دیواریں تو وہ لوگ کودتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، باریش بزرگ نے کہا۔ اسی لمحے گھر میں ایک نوجوان آدمی داخل ہوا۔ وہ باریش بزرگ کا بیٹا کریم تھا۔ اس کی محلے میں کریانہ کی دکان تھی۔ وہ بھی شور سن کر یہاں آ گیا تھا۔ کیا بات ہے ابو، یہ شور کیسا ہے؟ کریم نے باریش بزرگ سے پوچھا۔ کریم بیٹا، یہ لڑکا ہماری عدم موجودگی میں ہمارے گھر کی دیوار کود کر اندر آ گیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ان کی گیند ہمارے گھر میں آ گئی تھی اور یہ اپنی گیند اٹھانے ہمارے گھر آیا تھا، باریش بزرگ نے اپنے بیٹے کریم سے کہا تو کریم نے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ چونکہ حسن کو جانتا تھا اس لیے اس نے باریش بزرگ سے کہا، ابو، یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ چور نہیں ہے۔ کریم نے کہا تو اس کے ابو نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی ہاں ابو، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ لیاقت صاحب کا بیٹا ہے، اس کا نام حسن ہے، کریم نے جواب دیا تو باریش بزرگ اب حسن کو دیکھنے لگے۔ تم لیاقت کے بیٹے ہو؟ جی انکل۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، کریم نے گھر کے باہر موجود لوگوں سے کہا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔
آؤ حسن بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کریم کے ابو نے کہا، اور پھر کریم ان کے ساتھ چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ لیاقت کے بیٹے ہو، مگر میں تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو۔ اگر گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم لوگ ہمارے آنے کا انتظار کرتے اور ہمیں بتاتے کہ تمہاری گیند ہمارے گھر آ گئی ہے، اس طرح ہم گیند واپس کر دیتے۔ بارش بزرگ حسن سے مخاطب ہوئے، ان کا لہجہ نرم تھا۔ بغیر اجازت کسی کے گھر کودنا، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونا، سراسر جرم اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہے، اور یہ جرم اس وقت تو زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب گھر کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو، اور اگر گھر میں داخل ہوا جائے۔ حسن کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر داخل ہوا ہوں۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گا اور نہ ہی بند گھر میں کودوں گا۔ حسن نے شرمندگی آمیز لہجے میں کہا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تم جاؤ اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ بارش بزرگ نے کہا تو حسن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بارش بزرگ، بوڑھی خاتون اور کریم کو سلام کیا اور گھر سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تینوں دوست گلی کی نکڑ پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔ حسن، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں مار تو نہیں پڑی؟ ندیم نے تیزی سے پوچھا۔ مار تو نہیں پڑی، البتہ اخلاقی سبق ضرور حاصل ہو گیا ہے، حسن نے جواب دیا تو اس کے تینوں دوست چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کیا؟ نواز نے پوچھا تو حسن نے ساری بات بتا دی۔ حسن، انہوں نے ٹھیک کہا ہے، یہ واقعی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گے، تینوں دوستوں نے باری باری کہا۔ پھر وہ چاروں گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ آج انہیں اخلاقی سبق مل چکا تھا۔ اور پیارے دوستو، یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اس کہانی سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کہانی میں ایک بہت اچھا اخلاقی سبق تھا کہ کسی سے پوچھے بغیر اس کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔